بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ابرار احمد مہر ایڈوکیٹ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے یا رک چکا ہے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ اب مزید مذاکرات نہیں چل سکتے، لیکن حکومت کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے بات کریں گے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس۔ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو اس میں سزا ہو چکے ہیں نیب عدالت کی طرف سے، اور عمران خان کو اس میں 14 سال قید بامشقت اور جرمانے کی سزا ہوئی ہے، اور بشرا بی بی کو 7 سال قید اور جرمانے کی سزا ہو چکی ہے۔ اور اس کے خلاف اب عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلا نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل فائل کر دی ہے، اور اس میں موقف اختیار کیا ہے کہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ قانون کے مطابق نہیں تھا، جلد بازی میں فیصلہ کیا گیا، قانونی تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا، اور یہ فیصلہ کل عدم ہونا چاہیے۔ لہٰذا استدعا کی گئی کہ 17 جنوری کے اس فیصلے کو کل عدم قرار دیتے ہوئے عمران خان اور بشرا بی بی کو باعزت طور پر بری کر دیا جائے۔ اس سے پہلے بھی بڑی تفصیلاً 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کے اوپر بات ہو چکی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ واقعی قانون کے مطابق نہیں ہے، اور اس میں جو قانونی تقاضے پورے کیے جانے تھے وہ نہیں کیے گئے، اور اب اس کے خلاف چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل فائل کر دی گئی ہے، تو آئی ایم شیور کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان اور بشرا بی بی کو ریلیف ملے گا اور انہیں باعزت طور پر بری کر دیا جائے گا۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو اس کیس میں سزا ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، بلکہ شاید جج صاحب اس کیس میں سزا دینا ہی نہیں چاہتے تھے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ شاید اس میں اسٹیبلشمنٹ عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا نہیں دینا چاہتی تھی، نہ عمران خان کو سزا دینا چاہتی تھی، نہ بشرا بی بی کو گرفتار کرنا چاہتی تھی، لیکن اس میں شاید قصور عمران خان کا ہے، کیونکہ اگر وہ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیتے تو سزا ان کو نہیں ہونی تھی، اور نہ ہی بشرا بی بی کی گرفتاری ہونی تھی۔ بات صرف ایک پوائنٹ کے اوپر آ کے رکی ہوئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو ریلیف دینا چاہتی ہے، عمران خان کو رہا کرنا چاہتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ ان کے خلاف مزید مقدمات نہ بنائے جائیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا پتہ ہے کہ مزید عمران خان کو جیل میں رکھنا از خود اسٹیبلشمنٹ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بات چیت ہونی چاہیے، بلکہ ان کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ ایک بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کی اور علی مین گنڈا پور صاحب کی اور چیف آف آرمی سٹاف کی اس حوالے سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور کافی اس میں پیش رفت ہوئی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیں، ان کے ساتھ ڈیل کر لیں، ان کی بات مان لیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ عمران خان کو بنی گالہ میں منتقل کر دیا جائے گا، یا ان کو ہاؤس اریسٹ میں بھیج دیا جائے گا، ان کی ضمانت منظور کر لی جائے گی، ان کو رہا کر دیا جائے گا، وہ جہاں جانا چاہیں انہیں جانے کی بھی اجازت ہوگی۔ لیکن بات صرف ایک ہے کہ عمران خان صاحب چپ رہیں گے، رولا نہیں ڈالیں گے، لیکن عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کو بھی ان کے خلاف ناجائز طور پر کریک ڈاؤن کیا گیا، ان کے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے گئے، انہیں اغوا کیا گیا، تحریک انصاف کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی۔ 26 نومبر کے واقعات بھی پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ ان کے لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے، لوگوں کو اغوا کیا گیا، سیدھی گولیاں چلائی گئیں، لوگوں کو زخمی کیا گیا، اور بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میرے خلاف جتنے مقدمات بنائے گئے ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہیں، اس میں بہت سارے کیسز میں میری ضمانتیں ہو چکی ہیں، میری بریت ہو چکی ہے، میں کیسز کا سامنا کروں گا۔ اگر میں نے ڈیل ہی کرنی ہوتی تو میں بہت پہلے کر لیتا، مجھے 1.5 سال تک جیل میں رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا چاہیے، اور یہ کمپرومائز ہوگا، بظاہر ایسا ہی ہوگا کہ عمران خان صاحب کھڑے ہیں، ڈٹے ہیں، وہ کمپرومائز نہیں کر رہے، وہ کسی کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ایسا ہوگا، بہت جلد ہوگا، عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی اور بہت جلد ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا بھی چاہیے۔ عمران خان صاحب کو تھوڑا سا نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جس طرح سے میں نے کل کے بھی ویلاگ میں کہا تھا کہ جس طرح سے یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے اپنا بیانیہ بنایا ہوا ہے، اور یحییٰ خان پارٹ 2 اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، ان کے خلاف کمپین چلانا، ان کے خلاف اس طرح کا بیانیہ بنانا، تو یہ عمران خان صاحب کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، تحریک انصاف کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، اور حکومت کے لیے یہ اچھا ہو سکتا ہے، کیونکہ حکومت تو کبھی بھی ایسا نہیں چاہے گی
کہ عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں صلح ہو جائے، تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اچھے کھلاڑی ہیں، اچھے کپتان ہیں، اچھا کھیل پیش کر سکتے ہیں، لیکن میدان میں آ کے اور میدان میں اسی وقت آئیں گے جب فوج مخالف بیانیاں چھوڑیں گے. تو عمران خان صاحب کو بھی 190 ملین پاؤنڈ میں سزا نہیں ہونی تھی اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لیتے. تو اسٹیبلشمنٹ نے صرف یہ بتایا ہے سزا دے کے کہ ہم طاقتور ہیں، آپ کو الٹیمیٹلی ہماری بات ماننی پڑے گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ الٹیمیٹلی کمپرومائز کی صورتحال ہو جائے گی، عمران خان صاحب کی اس میں رہائی ہو جائے گی. اور جہاں تک بات اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کیس میں کچھ ایسا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا برقرار رہ سکے. میرا خیال ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت ہو جائے گی. اچھا جی، اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک نے شرح سود کم کر کے 12% کر دی ہے. پہلے شرح سود 13% تھی، جو کہ اب مزید 1% کم کر دی گئی ہے. یہ 24% تھی، آہستہ آہستہ کبھی 2% کبھی 3% کم کرتے 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 اب یہ 12% تک آ گئی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فری کین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں. تقریباً 15 کے لگ بھگ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشنز آلریڈی پینڈنگ تھی. اس کے بعد تقریباً 2-3 دن پہلے پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایک پٹیشن فائل کی کہ 26ویں آئینی ترمیم کو کل عدم قرار دیا جائے. لیکن یہ معاملہ چونکہ پارلیمنٹ سے متعلقہ ہے، پارلیمنٹ نے ہی 26ویں آئینی ترمیم کو منظور کیا ہے اور پارلیمنٹ ہی 26ویں آئینی ترمیم کو کل عدم قرار دے سکتی ہے یا کہ اسے واپس لے سکتی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں انٹرفیرنس نہیں کر سکتی. اور بے شک اس میں نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، بے شک اس کیس کی سماعت ہوگی، دونوں فریقین کو سنا جائے گا، لیکن الٹیمیٹلی یہ تمام پٹیشنز خارج ہو جائیں گی کیونکہ 2/3 اکثریت کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی ہے. قومی اسمبلی کے 2/3 اکثریت نے ووٹ کاسٹ کیا، سینٹ کے 2/3 اکثریت نے ووٹ کاسٹ کیا، صدر نے اس کے اوپر دستخط کیے. تو پارلیمنٹ کی طرف سے جب ایک دفعہ قانون بنا لیا جاتا ہے تو پارلیمنٹ ہی اس کو ختم کر سکتی ہے، سپریم کورٹ اس کو ختم نہیں کر سکتی، ماسوائے اس کے کہ وہ آئین کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہو یا کہ وہ اسلام کے خلاف ہو. تو میرا خیال ہے کہ یہ آئین کے بنیادی اصولوں کے خلاف نہیں ہے، نہ یہ اسلام کے خلاف ہے. صحیح ہوا غلط ہوا واٹ ایور، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن پارلیمنٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کو منظور کیا تو سپریم کورٹ اب اس کو واپس نہیں کر سکتی. اگر یہ کبھی واپس ہوئی تو یہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہی ہوگی. اب بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات. 3 سیشن گزر چکے، چوتھا سیشن کل 28 جنوری کو ہونا باقی ہے. لیکن اب حکومت کا ایک طرف موقف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سنجیدہ نہیں ہے، وہ بھاگ رہی ہے، وہ مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم تو مذاکرات کرنے میں سنجیدہ ہیں، ہم نے 28 جنوری کا ٹائم دیا، آپ سے ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈز مانگے جو آپ نے ریٹن فارم میں دیے. اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ہماری بات سنیں، آپ ٹیبل پہ آئیں، جو آپ نے ریٹن فارم میں ہمارے سامنے اپنی ڈیمانڈز رکھی ہیں ان کا آپ جواب لیں اور ہم آپ کو ریٹن فارم میں ہی آپ کے مطالبات کا جواب دیں گے. لیکن حکومت اس معاملے میں نہ کبھی سنجیدہ تھی، نہ سنجیدہ ہے اور نہ کبھی سنجیدہ ہو سکتی ہے، کیونکہ حکومت کا سنجیدہ ہونے کا مطلب یہ ہے اپنے گلے میں پھندا ڈالنا. تو میں ایسا نہیں سمجھتا کہ حکومت کبھی بھی مذاکرات میں سنجیدہ ہو سکتی ہے یا کبھی بھی وہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے عمران خان کو کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار ہو سکتی ہے یا کسی بھی بندے کو جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو سکتی ہے، یا وہ 26 نومبر یا 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے تیار ہو سکتی ہے. ڈونگ، ڈرامہ، تماشا، وقت کا ضیاع، جان بوجھ کر یہ ایک بیانیہ تو بنایا جا سکتا ہے جی ہم مذاکرات میں سنجیدہ ہیں، آپ مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہیں، آپ نے اپنی ڈیمانڈز ہمارے سامنے رکھ دی، اب اگر آپ سنجیدہ ہیں تو ہمارے جو آپ نے ڈیمانڈز رکھی ہے ان کا آپ جواب لیں. لیکن عمران خان صاحب بہت پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت وقت ضائع کر رہی ہے، حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے. اگر حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو سب سے پہلے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنائے. اب عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے جو ہمیں مخصوص ٹائم دیا تھا وہ گزر چکا، آپ کو کمیشن بنانا چاہیے. اور بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی تو بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے عمران خان صاحب کا پیغام یہ دیا کہ چونکہ حکومت مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہے لہٰذا اب یہ مزید نہیں چل سکتے، اب مزید چوتھی نشست اسی وقت ہوگی جب کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا. تو اب بے شک حکومت یہ کہتی ہے کہ مذاکرات جاری ہیں، آپ اگر سنجیدہ ہیں تو ہمارے سامنے آئیں، ہم سے
بات چیت کریں, ہمارے سامنے بیٹھیں, آپ کے جو بھی مطالبات ہمارے سامنے اپنے رکھے ہیں اس کا ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں, اس کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چونکہ انکار کر چکی ہے, مذاکرات کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے, اور اب پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کل ہونے والی میٹنگ میں حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھے گی اور ریٹن فارم میں جواب نہیں لے گی, کوئی بھی بات چیت نہیں کرے گی. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن پاکستان تحریک انصاف نے چارٹر آف ڈیمانڈز حکومت کے سامنے رکھے تھے, اسی دن رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور جو ڈیمانڈز رکھی گئی تھی ان کا فردن انہوں نے جواب دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ تمام مطالبات غلط ہیں, جھوٹ پر مبنی ہیں, ایسے نہیں ہو سکتا, ویسے نہیں ہو سکتا. تو یہ جو بھی مطالبات ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ممکن ہی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے جس دن پریس کانفرنس کی تھی اسی دن سے ہی یہ مذاکرات کا سلسلہ رک گیا تھا. اب حکومت جو مرضی کرے, جس طرح سے مرضی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے کہ ہم سنجیدہ ہیں, ہم تیار ہیں, آپ ہمارے سامنے آئیں, تو حکومت کبھی بھی سنجیدہ نہیں تھی اور نہ ہی کبھی سنجیدہ ہو سکتی ہے. تو عمران خان صاحب چونکہ مذاکرات کی ناکامی کا اعلان کر چکے ہیں, مذاکرات کو روکنے کا, چھوڑنے کا اعلان کر چکے ہیں, تو اب ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب دوبارہ سے اپنی مذاکراتی ٹیم کو الاؤ کریں گے کہ وہ کل ہونے والی میٹنگ میں حکومت کے سامنے بیٹھے یا ان سے بات چیت کرے. تو مذاکرات پہلے بھی ناکام تھے, آج بھی ناکام ہیں, اور حکومت کے ساتھ کبھی مذاکرات چل ہی نہیں سکتے, کیونکہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ان تمام واقعات میں ایک مدعی کی حیثیت رکھتے ہیں اور حکومت ایک ملزم کی حیثیت رکھتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.